کہ یا حسین ہم بے عمل سہی، گنہگار سہی، مگر تیرے کارواں کے سوالی ہیں، ہمیں وہ بصیرت عطا فرما جو علی اکبر کی آنکھوں میں تھی، وہ وفا عطا فرما جو عباس کے بازو میں تھی، وہ صبر عطا فرما جو زینب کی چپ میں تھا، وہ عشق عطا فرما جو تیرے سجدے میں گونجتا تھا۔ یہ وقت آ گیا ہے کہ آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کس کے ساتھ ہیں۔ آپ حسین کے کارواں میں شامل ہیں یا وقت کے یزید کے نظام میں مدغم ہیں۔ آپ سچائی کے قافلے میں ہیں یا مفاد پرستی کے کاروان میں ہیں۔ قیامت کے دن جب حسین علیہ السلام اپنے قافلے کو بلائیں، ہم بھی عرض کر سکیں لبیک یا حسین۔ السلام علیکم صاحبو، محرم الحرام کی نشستوں کی آج کہ اس سلسلے کی آج آخری نشست ہے۔ آج ہم اس سفر کا اختتام کریں گے جو عشق سے شروع ہوا، فقر سے گزرا، یقین میں پکا ہوا، ادب و وفا کی چھاؤں میں پروان چڑھا۔ آئیے ہم کربلا کی اس روحانی گزرگاہ پر پہنچیں جہاں شہادت کا نفع فقط مرنے میں نہیں بلکہ جینے کا سلیقہ سیکھنے میں ہے۔ آئیے ہم وہ نفع تلاش کریں جو حسین کے قافلے سے صرف آنکھیں نم نہیں کرتا بلکہ دل کو بیدار کرتا ہے، روح کو زندہ کرتا ہے، نفس کو شکست دیتا ہے اور انسان کو خدا کے قریب کر دیتا ہے۔ آئیے ہم دیکھیں کہ کربلا سے ہمیں کیا ملا اور آج کا نوجوان اس سے کیا حاصل کر سکتا ہے۔ کربلا فقط ایک واقعہ نہیں ہے، یہ ایک مدرسہ ہے اور امام حسین علیہ السلام اس مدرسہ کے شیخ ہیں۔ اس مدرسہ کا نصاب صرف نیزہ، خنجر، تلوار اور خیمہ نہیں ہے، اس کا اصل درس باطن کی آزادی، خودی کی تکمیل، رب کی قربت، حق کا ساتھ، یقین کی معراج، توکل کی دولت اور وقت کے یزید سے انکار ہے۔ اس مدرسے میں ہمیں سیدنا علی اکبر کی جوانی، سیدنا عباس علیہ السلام کی وفا، سیدنا قاسم کا عشق، سیدہ زینب کا صبر، حضرت سجاد کا سکوت اور امام حسین کی معراج سکھائی جاتی ہے۔ تو اے میرے نوجوان ساتھیو، تم جو آج زندگی کی الجھنوں میں، خواہشوں کی زنجیروں میں، وقت کی بے رنگی میں گم ہو، اگر دل کی کان سے سنو تو کربلا تمہیں بلا رہی ہے۔ امام حسین علیہ السلام تمہیں پکار رہے ہیں، وہ تمہیں بتانا چاہتے ہیں کہ زندگی کا اصل فائدہ
اس وقت ملتا ہے جب تمہاری خودی زندہ ہو، جب تمہاری نیت صاف ہو، جب تمہارا راستہ سچا ہو، اور جب تمہارا دل صرف اللہ سے جڑا ہو۔ وہ نفع جو روح کو سکون دے وہی اصل نفع ہوتا ہے۔ کربلا ہمیں یہی نفع دیتی ہے۔ حسین علیہ السلام کے قافلے سے ہمیں وہ شعور ملتا ہے جس سے ہم خود کو پہچانتے ہیں، زمانے کو سمجھتے ہیں اور اپنے رب سے جڑتے ہیں۔ آج کے نوجوان کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ مقصد سے محروم ہے۔ وہ سب کچھ چاہتا ہے مگر جانتا نہیں کہ وہ ایسا کیوں چاہ رہا ہے۔ وہ روشنی ڈھونڈتا ہے مگر اندر اندھیرا بڑھتا جاتا ہے، اور یہی اندھیرا ہے جو کربلا کی روشنی سے ختم ہو سکتا ہے۔ یہ اندر کا اندھیرا، اسے کربلا کی روشنی ہی تو مٹائے گی، کیونکہ امام حسین علیہ السلام ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ اگر تم سب کچھ ہار کر بھی رب کو پالو تو تم نے سب کچھ پا لیا، اور اگر تم سب کچھ پا کر بھی رب سے دور رہو گے تو اندر سے خالی رہو گے۔ کربلا کا نفع یہ ہے کہ تمہارے اندر ایک کربلا جا کے، ایک ایسی جگہ جہاں تم اپنے نفس کو ذبح کر دو، اپنی خواہشوں کو فنا کر دو، اپنی انانیت کو سجدے میں گرا دو، اپنی روح کو لبیک یا حسین کی گونج میں آزاد کرو۔ یہی ہے روح کا نفع، یہی ہے عشق کا معراج۔ حضرت رومی نے فرمایا کہ کربلا وہ آئینہ ہے جس میں ہر دور کا عاشق اپنی حقیقت دیکھتا ہے۔ تم بھی دیکھو، اپنے دل میں جھانکو، وہاں یزید تو نہیں چھپا، وہاں تمہاری عبادات فقط رسمی تو نہیں، تمہارا ذکر، تمہارا سجدہ، تمہاری نیت، کیا وہ حسین علیہ السلام کی سنت پر ہے؟ اور اگر نہیں تو پھر تمہیں ابھی اور سفر کرنا ہے۔ آج تمہیں دولت چاہیے، شہرت چاہیے، سکون چاہیے، مگر تم نے خود سے کبھی نہیں پوچھا کہ مجھے حسین چاہیے یا دنیا؟ کیونکہ اگر تمہیں حسین چاہیے تو تمہیں راستہ بھی امام حسین علیہ السلام والا چننا ہوگا۔ یزید کی زندگی اور حسین کی آخرت ایسا تھوڑی ہوگا۔ زندگی بھی امام حسین والی چننی ہوگی، ان کا راستہ چننا ہوگا جو صراط مستقیم ہے، وہ راستہ جو سچ سے بھرا ہو، جس میں دکھ ہو مگر عزت ہو، جس میں پیاس ہو مگر روحانی سرور ہو، جس میں قربانی ہو مگر بقا ہو۔ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمت نے فرمایا کہ جب بندہ اپنے ارادے رب کے سپرد کر دیتا ہے تو دنیا اسے فنا اور آخرت اسے بقا دے دیتی ہے۔ یہی ہے کربلا کا نفع۔ یہ فنا نہیں، یہ بقا ہے، یہ ماتم نہیں، یہ حیات ہے، یہ شکست نہیں، یہ فتح ہے۔ یہ وقت آ گیا ہے کہ آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کس کے ساتھ ہیں۔ آپ حسین کے کارواں میں شامل ہیں یا وقت کے یزید کے نظام میں مدغم ہیں؟ آپ سچائی کے قافلے میں ہیں یا مفاد پرستی کے کاروان میں ہیں؟ آپ
وہ بننا چاہتے ہو جو مر کر جیتے ہیں یا جو جیت کر مر جاتے ہیں؟ اب آپ کے پاس راستہ ہے، چراغ ہے، درس ہے اور روحانی میراث ہے جسے کربلا نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اسے اپنی زندگی میں اتاریے، اپنے کردار میں اسے سمولیں، اپنے عمل سے اسے زندہ کریں اور دنیا کو بتا دیں کہ امام حسین کے چاہنے والے آج بھی زندہ ہیں، اور وہ صرف روتے نہیں بلکہ حسین کی زندگی جیتے ہیں، عشق سے، یقین سے، ادب سے، وفا سے۔ کبھی اپنے تصور میں حضرت امام حسین کی کچہری لائیے، پھر انہیں پکاریے کہ یا حسین، ہم بے عمل سہی، گنہگار سہی، مگر تیرے کارواں کے سوالی ہیں، ہمیں وہ بصیرت عطا فرما جو علی اکبر کی آنکھوں میں تھی، وہ وفا عطا فرما جو عباس کے بازو میں تھی، وہ صبر عطا فرما جو زینب کی چپ میں تھا، وہ عشق عطا فرما جو تیرے سجدے میں گونجتا تھا۔ آئیے ہم اپنے رب سے التجا کریں کہ ہمارا کریم رب ہماری جوانی کو امام حسین کی جوانی سے رنگ دے، ہماری زبان کو سچ کا ذائقہ چکھائے۔ اے اللہ، ہماری راتوں کو اپنے ذکر کے نور سے منور فرما دے، ہماری زندگی کو، ہماری زندگی کے مقصد کو سیرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع بنا، ہمیں اپنی اطاعت میں اپنے رسول کی اطاعت میں رکھ، تاکہ قیامت کے دن جب حسین علیہ السلام اپنے قافلے کو بلائیں، ہم بھی عرض کر سکیں لبیک یا حسین، ہم بھی تھے، ہم بھی تیرے ہی تھے۔ ہمیں وہ وقت نصیب نہ ہوا، ہمیں یہ وقت نصیب ہے۔ اس وقت میں ہمارے جسم آپ کے کاروان میں ہوتے، آج کے وقت میں ہمارا دل آپ کے کاروان میں شامل ہے۔ لبیک یا حسین، ہمیں قبول فرمائیے۔